اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ باپا جانی، دعوت اسلامی میں آپ کی شخصیت کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، جس کو دیکھو وہ باپا 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 کر رہا ہے، کیا یہ شخصیت پرستی نہیں اس سے شمار کیا جائے گا؟ میں نے بولا کہ میری شخصیت کا تذکرہ کرو، میں نے بولا مجھے سب باپا باپا کے نعرے لگاؤ۔ ایک سوال آیا تھا کہ یہ آپ فیضان عطار کا نعرہ لگانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے 100 مرتبہ منع کر چکا کہ فیضان عطار کا نعرہ مت لگاؤ، یہ مانتے ہی نہیں۔ ایک دلچسپ بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایک شخصیت نے مجھے مکتوب بھیجا اور اس میں کچھ میرے بارے میں اچھے تاثرات انہوں نے لکھے کہ آپ واقعی یوں ہیں یوں کام کرتے ہیں بڑا وغیرہ۔ پھر وہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دعوت اسلامی میں آپ کی شخصیت، اچھا یہ پوچھ بیٹھے ہو، وہ لکھا ہوتا اس میں کہ یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ میں کون سا کہتا ہوں کہ میری شخصیت بناؤ، تو وہ میں نے نگران شورا کو یہ مکتوب دکھایا۔ نگران شورا تو آپ کو پتا کتنا حاضر دماغ ہے، انہوں نے بولا کہ دیکھو میں تو ان کو یوں کہوں گا کہ دیکھیے آپ بھی تو تعریف کرنے پر مجبور ہوئے نا، جو آپ نے تعریفی کلمات لکھے، تو آپ خود تعریفی کلمات لکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ تعریف مت کرو، تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اس مکتوب میں یہ سکم موجود تھا ان کی طرح، ان کے حساب سے کہ بیچاروں نے وہ تعریفیں کی ہوئی تھی۔ اب یہ کہ اگر یہ لوگ کسی سے متاثر ہیں اور یہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اب اس پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو منع کرتا ہوں کہ مطلب میری تعریف مت کرو، میرے نعرے مت لگاؤ، یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر 4-5 آدمی عزت کرتے ہیں نا تو وہ اس پر کوئی وسوسہ نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 20 30 50 100 200 500 1000 لاکھ ہو جائے نا، پھر وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ کیوں اس کی سب یوں کرتے، شخصیت پرستی ہے۔ اچھا بابا، جیلسی بھی ممکن ہے یہاں پر، حسد کا بھی کوئی؟ نہیں، ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے، بس ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام کرے گا نا، خواہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، اس کی شخصیت بنتی ہے۔ جیسے سیاسی لیڈروں کی شخصیتیں بنتی ہیں، بعض سیاسی لیڈر دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو مان دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے اپنے انداز پر۔ اس طرح جنہوں نے دینی کام کیے ان کو بھی لوگ مان دیتے ہیں۔ اب میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرین کا تذکرہ آ گیا تو صرف میں تھوڑی ان کی شخصیت کا محترف ہوں، کروڑوں مسلمان ان کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہیں، سارے کے سارے 100% سنی عالم جو اعلیٰ حضرت کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کے کام کی اور ان کی کام کی عظمت کی دلیل سمجھی، ان کا کام بول رہے ہیں، جس نے کام کیا اس کو سلام ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا معاملہ کہ میرے کو بس یوں ہی مل گئی ہے کہ میں نے کام نہیں کیا اور نام ہو گیا ہے۔ کام آپ لوگ کر رہے ہیں، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کام شروع ہی نہیں کیا میں نے۔ اللہ کرے میں کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے اس پر یاد آیا، کچھ صحافیوں کا سلسلہ تھا، کافی صحافی جمع تھے جی، پرانے مدینہ میں آئے ہوئے، تو انہوں نے بھی میرے وہی کچھ تعریف کی میرے کام کی۔ میں نے کہا میں نے تو ابھی کام شروع ہی نہیں کیا۔ یہ گھبرا گیا کہ یار یہ کوئی صاف جھوٹ بول رہا ہے، جمع کیا، مطلب میں نے کام شروع ہی نہیں کیا۔ نہیں تو یہ باپا یہ کنفیوزنگ تو ہے، یہ کہ اتنے شعبہ جات اور اتنے ممالک میں پیغام اور یہ بیتا ہوا اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کام تو بہرحال یہ ہے نا اب، اور آپ کہتے ہیں کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، کام میں نے کچھ نہیں کیا، کام کچھ نہیں کیا، تو یہ دونوں کانٹراڈکٹری نہیں ہے؟ یعنی کہ دونوں جو اسٹیٹمنٹ ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں پڑ رہے؟ میں نے وضاحت جو کی وہ سن تو لیجیے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے تو کام شروع ہی نہیں کیا ہے، تو پھر شروع ہی نہیں کیا، ہاں تو وہ چونکے۔ پھر میں نے ان کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے خود ہی وضاحت شروع کر دی۔ میں نے کہا دیکھیں میرے نزدیک کام وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، سبحان اللہ، اور ان مانو کر مجھے پتا نہیں کہ میرا کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا بھی یا نہیں، تو ان مانو کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اخلاص کا فقدان، کمی اپنے کام میں پاتا ہی ہوں،
تو ان معنوں کر 16 آنے یا 100% اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ میں نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. اس طرح کی وضاحت کی تو پھر ان کو ایسا لگا کہ وہ درپت ہوئی, کوئی تسلی ہوئی. باپا مطالعے کا تذکرہ ہوا تھا, کتب بینی کے حوالے سے بھی میں نے پوچھا تھا, کس قسم کی کتابیں زیادہ تر پڑھتے ہیں؟ میرے کو فقہی مسائل میں دلچسپی بہت زیادہ ہے بچپن سے. اچھا. مسئلہ لکھا ہو تو سمجھ منہ میں پانی آتا ہے. تو اس طرح کا مطلب میرا پرانا جو ذہن تھا نا, جی جی, مسائل میں بڑی دلچسپی ہے. لیکن اب وہ جانے کہ جو میں کتابیں لکھتا ہوں وہ فضائل پر ہوتی ہے زیادہ تر. ٹھیک. تو یوں حکایات اور روایات اور تصوف کی باتوں سے بہت دلچسپی. تصوف کی کتب جو ہے میرے پاس, خصوصاً احیاء العلوم سے میں متاثر ہوں, امام غزالی سے تصوف میں بہت زیادہ متاثر ہوں. ماشاء اللہ. جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں, تو اسٹل بھی آپ ابھی جو یہ مطالعے کی ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کے معمولات میں شامل ہے؟ اب میں لکھتا ہوں, جیسے بعض اوقات ہے کہ ایک حکایت ڈھونڈنی ہے تو اس میں کئی صفحے گھمانے پڑتے ہیں, یا کسی موضوع پر رسالہ لکھنا ہے یا کوئی موضوع لکھنا ہے تو اس میں کئی کتابوں سے اس کو چھانٹی کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح ضمناً بہت سارا مطالعہ ہو جاتا ہے. اچھا, اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی جنگل میں آپ محدود ہو جائیں یا کسی صحرا میں محدود ہو جائیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ایک کتاب لے کے جانے کی آپ کو اجازت ہے, صرف ایک کتاب آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, تو وہ کون سی کتاب ہوگی کہ جس کو آپ چوائس کریں گے اور لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ فتح رضویہ شریف کی وہ 30 جلدوں کو اگر ایک کتاب تسلیم کرے گا تو مجھے محصور کرنے والا, تو انشاءاللہ اسی کی درخواست کروں گا. وجہ اس میں بہت کچھ ہے, بہت ساری رہنمائی ہے, عبادات کے بارے میں, اعتقادات کے بارے میں, تصوف بھی اس میں ہے. تصوف بھی اس میں ہے؟ بہت تصوف ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال جس نے کیا تو اس کو پھر کئی بار ایسا ہوا کہ ضمناً کئی مدنی پھول عنایت فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ